دو سگے بھائیوں کے بڑے بڑے زرعی فارم ساتھ ساتھ واقع تھے۔ دونوں 40 سال سے ایک دوسرے سے اتفاق سے رہ رہے تھے۔ اگر کسی کو اپنے کھیتوں کے لیے کسی مشینری یا کام کی زیادتی کی وجہ سے زرعی مزدوروں کی ضرورت پڑتی تو وہ بغیر پوچھے بلا جھجک ایک دوسرے کے وسائل استعمال کرتے۔ لیکن ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ان میں کسی بات سے اختلاف ہو گیا، اور کسی معمولی سی بات سے پیدا ہونے والا یہ اختلاف ایسا بڑا کہ ان کی بول چال تک بند ہو گئی، اور چند ہفتوں کے بعد ایک دن صبح ایسی آئی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے گالی گلوچ پر اتر آئے، اور پھر چھوٹے بھائی نے غصے میں اپنی کرین نکالی اور شام تک اس نے دونوں گھروں کے درمیان ایک گہری اور لمبی کھائی کھود دی اور اس کے درمیان میں دریا کا پانی چھوڑ دیا۔ اگلے ہی دن ایک ترخان کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑے بھائی نے اسے آواز دے کر اپنے گھر بلایا اور کہا کہ وہ سامنے والا فارم ہاؤس میرے بھائی کا ہے، جس سے آج کل میرا جھگڑا چل رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اور اس کے فارم ہاؤس کے درمیان تم 8 فٹ اونچی باڑ لگا دو، کیونکہ میں اس کا گھر تو دور اس کی شکل کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا، اور دیکھو مجھے یہ کام جلد از جلد مکمل کر کے دو، جس کی میں تمہیں منہ مانگی اجرت دوں گا۔ ترخان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ مجھے پہلے وہ اپنی جگہ دکھائیں جہاں سے میں نے باڑ کا کام شروع کرنا ہے، تاکہ ہم پیمائش کے مطابق ساتھ والے قصبہ سے ضرورت کے مطابق مطلوبہ سامان لا سکیں۔ موقع دیکھنے کے بعد ترخان اور بڑا بھائی ساتھ واقع ایک بڑے قصبے میں گئے اور 3-4 متعلقہ مزدوروں کے علاوہ ایک بڑی پک اپ پر ضرورت کا سامان لے کر آ گئے۔ ترخان نے اسے کہا کہ اب آپ آرام کریں اور اپنا کام ہم پر چھوڑ دیں۔ ترخان نے اپنے مزدوروں کاریگروں سمیت سارا دن اور ساری رات کام کرنا۔ صبح جب بڑے بھائی کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر اس کا منہ لٹک گیا کہ وہاں 8 فٹ تو کجا 1 انچ اونچی باڑ کا نام بھی نشان بھی نہیں تھا۔ وہ قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ وہاں ایک بہترین پل بنا ہوا تھا، جہاں اس کے چھوٹے بھائی نے گہری کھاڑی کھود رکھی تھی۔ جو ہی وہ اس پل پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ پل کی دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحے وہ خاموشی سے کھڑا کبھی کھاڑی اور کبھی اس پر منہ لٹکائے پل دیکھتا رہا، اور پھر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ چند سیکنڈ بعد دونوں بھائیوں نے تلے آہستہ آہستہ قدم اٹھائے، پل کے درمیان آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کو دیکھا، اور پھر دونوں بھائیوں نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ایک دوسرے کو پوری شدت سے گلے لگا لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں بھائیوں کی بیوی بچے بھی گھروں سے نکل آئے، بھاگتے ہوئے شور مچاتے ہوئے پل پر اکٹھے ہو گئے، اور دور کھڑا ترخان یہ منظر دیکھ کر مسکراتا رہا۔ بڑے بھائی کی نظر جوں ہی ترخان کی طرف اٹھی جو اپنی آواز پکڑنے کے لیے تیاری کر رہا تھا، وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا اور کہا کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس ٹھہر جائے، لیکن ترخان نے یہ کہہ کر چل دیا کہ اسے ابھی اور بھی بہت زیادہ پل بنانے ہیں۔ دوستو، ہمیں بھی اپنی زندگی میں پازیٹیونیس لانی پڑے گی، کیونکہ ذرا سی چپکلش صدیوں پرانے رشتوں کو توڑ دیتی ہے، اور اگر آپ ایک قدم بڑھا دیں تو دوسرا قدم دوسرا بندہ خود بخود آگے بڑھا دیتا ہے۔ اللہ نگہبان۔